سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے الجزائر میں ہونے والی عرب لیگ سمٹ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کون کون سے دوسرے عرب لیڈرز ہیں جو اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے؟ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے تجویز پیش کی ہے کہ ریفرنڈم کرایا جائے تاکہ ملک کے آئین کے ذریعہ عورتوں کو حجاب پہننے کے حق کی ضمانت ملے۔ سعودی عرب نے انوکھے طریقے سے آتش بازی کی اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ آج یہ بتائیں گے کہ ایسا کیسے ہوا اور کب، اور بھی بہت کچھ اس بلیٹن میں۔ آج اتوار کا دن اور اکتوبر کی 23 تاریخ ہے۔ عرب دیس کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر تازہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سعودی عرب کی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو عمرہ کرنے آ رہے ہیں ان میں سے 4 طرح کے کیسز کو عمرہ انشورنس پالیسی کے تحت کور کیا گیا ہے، جس کا ویلیو 1 لاکھ ریال ہوگا۔ اس طرح سعودی حکومت عمرہ کرنے والوں کو کورونا، ایمرجنسی ہیلتھ کیسز، جنرل ایکسیڈنٹ میں اموات اور واپسی کی فلائٹ میں کینسلیشن یا ڈیلے یعنی تاخیر کو انشورنس کور کر رہی ہے۔ منسٹری نے کہا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے انشورنس پالیسی لینا لازمی ہوگا، جس میں ویزا فیس بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عرب لیگ کی اس سمٹ یا سربراہ اجلاس میں شریک ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ اجلاس نومبر کے شروع میں الجزائر میں ہونے والا ہے۔ الجزائر کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ وہاں کے صدر عبدالمجید تبون سے شہزادہ محمد بن سلمان نے بات کی اور اپنی معذرت ظاہر کی۔ اپنی معذرت میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ الجزائر کے پریزیڈنٹ تبون نے کہا کہ وہ ان کی مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن انہیں افسوس ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA نے بتایا کہ محمد بن سلمان نے تبون سے فون پر بات کر کے معذرت کا اظہار کیا اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور تعاون پر زور دیا۔ عرب لیگ کا یہ اجلاس جو الجزائر کے دارالحکومت میں ہونے والا ہے، یہ 31واں اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں محمد بن سلمان کے علاوہ بحرین کے کنگ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، عمان کے سلطان ہیثم بن طارق اور لبنان کے پریزیڈنٹ میشیل عون بھی اس سمٹ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس میں 15 ملکوں کے سربراہان موجود ہوں گے، جن میں مصر، کویت، قطر، امارات یعنی UAE، مراکش، اردن، عراق، تونس، سوڈان، لیبیا اور یمن شامل ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ملک میں ایک ریفرنڈم کرایا جانا چاہیے تاکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، اسکولز اور یونیورسٹیوں میں عورتوں کو حجاب پہننے کے حق کی ضمانت آئین یا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے مل سکے۔ مین اپوزیشن پارٹی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہ کمال کلچدار اوگلو نے، جنہوں نے قانون کے ذریعہ حجاب پہننے کے حق کی ضمانت دینے کی بات کہی تھی، انہیں مخاطب کر کے صدر اردوغان نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو آئیے، اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوتا ہے تو ہم ریفرنڈم کراتے ہیں اور لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیتے ہیں۔ لیکن کلچدار اوگلو نے ریفرنڈم کے خیال کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ کمال اتاتürk نواز ہیں، لیکن اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے حجاب کے حق کی قانونی ضمانت کی بات کر رہے ہیں۔ ترکی میں آئندہ سال پریزیڈنشل الیکشنز ہونے والے ہیں۔ حجاب کا حق دینے کے لیے ترکی میں آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پارلیمان کے ذریعہ قانون پاس کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر اردوغان کے اس بیان سے کلچدار اوگلو کے لیے
پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ ترکی کے صدر اردوغان کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب بھارت میں حجاب کا تنازع عدالت کے زیر سماعت ہے اور ایکسٹریمسٹ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایران میں عورتیں لازمی حجاب کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ بھارت میں روشنیوں کے تہوار دیوالی کا موقع ہے، لیکن سعودی عرب نے اپنے کیپٹل ریاض میں ڈرونز کے ذریعے آتش بازی کر کے انٹرنیشنل ریکارڈ قائم کیا اور گنیز بک میں شامل ہو گیا۔ سعودی عرب کے انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ کے مطابق یہ آتش بازی ریاض سیزنز کے انوگریشن کی تقریب میں کی گئی اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوئی۔ دنیا میں اب تک ان مینڈ وہیکل کے ذریعے کسی موقع پر اتنی زیادہ آتش بازی نہیں ہوئی تھی۔ ترکی آل شیخ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈرون استعمال کر کے آتش بازی کے لیے گنیز کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہو گیا ہے۔ یہ سعودی دارالحکومت میں تیسرا سالانہ انٹرٹینمنٹ فیسٹیول ہے جسے ریاض فیسٹیول یا ریاض سیزنز کہا جاتا ہے، جس موقع پر یہ آتش بازی کی گئی۔ اب چھوڑے جاتا ہوں آپ کو اس کے کچھ خوبصورت مناظر کے ساتھ۔ ہاں، آخر میں یہ بھی درخواست کہ اگر یہ بلیٹن پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔